خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطائب من الذنب كمن لا ذنب له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا إلهي جب تک میرے جسم میں میری جان رہے میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. میں رہوں یا نہ رہوں اور دعا ہے یہ درد دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت اسلام رہے. واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور وہ جوار کے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صدر احترام ماں بہنوں، شعبان دی آج 14 تاریخ ہے، 15ویں رات شب برات والی رات ہے.
قرآن مجید دیاں جڑیاں آیات تلاوت کیتیاں نے بارگاہ عزت دی اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق حق بیان کرنے سننے اور سنانے تو بعد سانو سارے کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دی رات جس نو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ اللہ دے محبوب رات میرے کو رات دے کسی پہر دے اندر آنکھ کھلی تے کملی والے کو بستر تے نہ پایا، تلاش کردیاں جنت البقیع کے اندر پہنچ گیا۔ اللہ کے محبوب نے دیکھیا کیا عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کڑی رات ہے، آج دی رات شعبان کی 15ویں رات، جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنو کلب قبیلے کی بکریاں دے بالا نالوں بھی زیادہ لوگاں دی میری امت کے اندروں بخشش تے مغفرت کر دیندا ہے۔ یعنی اس رات کے اندر شب برات کی برکت کے نال اللہ پاک عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے بنو کلب جنہیں کو بہت زیادہ بکریاں، اللہ پاک انہاں بکریاں دے بالا کو بھی زیادہ لوگاں دی مصطفیٰ دی امت کے اندروں بخشش تے مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ ایسی عظمت والی رات، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر بھی جڑیاں آیات میں خطبے کے اندر تواڈے سامنے تلاوت کی دیا، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قرآن مجید کی یہ آیات شب برات کے متعلق اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ انہاں دے اندر قرآن دیا انہاں آیات کو اور اس کے اندر شب برات دے بیان کو اللہ پاک نے قسم کے نال شروع فرمایا۔ یعنی شب برات کا بیان قرآن مجید دیا ان آیات کے اندر اگے جا کے کیتا، لیکن ابتدا کے اندر اللہ پاک نے قسم اٹھایا، یعنی قسم اٹھا کے اللہ پاک شب برات کا بیان فرما رہے ہیں۔ کی فرمایا؟ حامیم والکتاب المبین، یعنی لفظ ہا دی بھی منو قسم، لفظ میم دی بھی قسم، اور کتاب مبین دی بھی منو قسم۔ حامیم
بعد نے فرمایا حامیم کے اندر ہاتھ مراد اللہ دا حق ہے، جڑا اللہ دا حق اللہ دے بندیاں دے، یہ رب دا حق اپنے بندوں کے اوپر جو اللہ کا حق ہے، اللہ پاک اس حق کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور میم سے مراد اللہ کی محبت جو اللہ کو اپنے بندوں سے ہے، اللہ اس محبت کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو حامیم کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک اس حق کی قسم اٹھا رہے ہیں جڑا حق اللہ دا بندیاں تے ہے، اور میم تو مراد اس محبت کی رب قسم اٹھا رہا ہے جڑی محبت رب نو اپنے بندیاں دے نال ہے۔ اور جنہوں بھی دنیا دے اندر ماں باپ نو اولاد نال محبت، ماں باپ نو اولاد دے نال شفقت، اور ماں باپ اسی محبت اور شفقت کی بنیاد تے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، انہوں کی پرورش کرتے ہیں، انہوں کو کھلاتے ہیں، انہوں کو پلاتے ہیں، اور اس محبت کے بدلے کے اندر ماں باپ کا اولاد تے حق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی یہی فرما رہا ہے کہ حامیم مینوں اپنے بندے کے اتنے حق کی قسم اور مینوں اپنی محبت کی قسم، جڑی محبت مینوں میرے بندیاں کے نال ہے۔ دو قسم، اگے تیسری قسم والکتاب المبین، اور واضح کتاب، روشن کتاب قرآن مجید کی بھی مینوں قسم۔ تین قسمیں اللہ پاک نے اٹھائی، مجھے اپنے حق کی قسم جو میرا بندوں پہ ہے، اور مجھے اپنی محبت کی قسم جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور مجھے واضح کتاب قرآن کی قسم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا بے شک میں رب نے انزلناہ اس قرآن مجید کو اتارا فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں، مبارک رات میں۔ اب بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں مبارک رات سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ مبارک رات سے مراد کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا جسم، میرے مصطفیٰ کا وجود۔ اب آپ کہیں گے کہ مصطفیٰ کے وجود کو یہاں اللہ پاک نے رات سے تعبیر کیوں کیا؟ مصطفیٰ کے وجود کو اللہ پاک دن بھی تو کہہ سکتا، رات کیوں کہا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کا وجود جڑا ظاہری ہے وہ اللہ پاک نے رات بنایا، اور میرے نبی کی روح جڑی ہے، جڑی اس وجود کے اندر ہے، وہ دن ہے، سورج ہے، سراجا منیرا، وہ نور ہے ایسا کہ جس نور کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کیسا باکمال نور! مصطفیٰ نے جس نور کے اندر اتنی اعلیٰ درجے کی طاقت ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کے جس مقام پہ جبریل بھی رک گیا کہ سنیا ہوں اس تو اگے میں تھوڑے نال نہیں آ سکتا، ایک بار برابر بھی میں اگے گیا تو میں جل کے راک ہو جاؤں گا۔ یعنی جبرائیل نوری ہے، لیکن جبرائیل کا نور بھی سدرۃ المنتہا تو اگے جڑیاں نور دیاں وادیاں نے، جبرائیل کا نور اس نور کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سدرۃ کے ہزاروں سال کی مسافت دیا نور دیا وادیاں کہ ہر ایک وادی تو اگلا جڑا نور ہے وہ پہلے نور تو بھی باکمال نور ہے۔ پھر عرش معلیٰ کا نور باکمال نور، لیکن مصطفیٰ نے نور کے مقابلے کے اندر سدرہ دا نور، سدرۃ کے وادیاں دا نور، عرش معلیٰ کا نور بھی مصطفیٰ کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ میرے مصطفیٰ کا نور کیسا اور کیسا باکمال کہ اللہ پاک اپنے نور دے اندر ایک سوئی دے ناکے دے برابر اگر پہاڑ تے سٹ دے نے تے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاندے نے، دیکھ نہیں سکتے، تاب نہیں رکھتے۔ تے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا برکت والی رات میں، اور برکت والی رات پر اتارا۔ برکت والی رات سے مراد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، کہ جس وجود کو رب نے رات بنایا، اور جس نے مصطفیٰ کی روح کے سورج کو، نور کو جو ہے وہ اپنے پردے میں لیا ہوا ہے۔ اگر مصطفیٰ کے نور پہ مصطفیٰ کے وجود کا پردہ نہ ہوتا تو یہ دنیا مصطفیٰ کا دیدار نہ کر سکتی، پھر کائنات کی آنکھیں مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھ سکتی، کائنات جل جاتی، کوئی طاقت ہی نہ رکھتا۔ اور جب ایسا ہوتا تو پھر مصطفیٰ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، پھر ہدایت نہ ہوتی، پھر لوگ کملی والے سے دین نہ لے سکتے۔ امت کو، جہان کو، کائنات کو مستفید کرنے کے لیے رب نے مصطفیٰ کی نورانی روح کو مصطفیٰ کے وجود کے اندر اس کو بند کیا، جس وجود کو رب نے تعبیر کیا لیلۃ مبارکہ سے، برکت والی رات۔ یہ مصطفیٰ کے وجود کو اللہ پاک نے مخاطب کیا۔ اس لیے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ حامیم، مجھے اپنے حق کی قسم، جو میرا حق میرے بندوں پہ ہے، مجھے اپنی محبت کی قسم جو رب کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے، مجھے واضح کتاب قرآن مجید کی قسم، انا انزلناہ، جس قرآن کو میں نے اتارا لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قرآن کا ایک معنی ہوا ہے، اور بعض علماء نے حامین کا دوسرا ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہا سے مراد وحی ہے۔ ہا سے مراد کیا ہے؟ وحی۔ اور وحی بھی کون سی؟ جو معراج والی رات، جہاں خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا، جس وحی کے متعلق کائنات کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کیا تھی، اور جبرائیل کو بھی پتہ نہیں۔ پورا قرآن یہ وحی ہے، لیکن یہ جبرائیل کے واسطے سے۔ قرآن اترا کس کے واسطے سے؟ جبرائیل کے واسطے سے۔ لیکن وحی کی کچھ وحی وہ ہے جو بلا واسطہ اللہ پاک نے مصطفیٰ سے، کچھ ہے بل واسطہ اور کچھ ہے بلا واسطہ۔ تو معراج والی رات جسے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، پھر میں نے وحی کی اپنے خاص بندے سے، مَا أَوْحَىٰ، جو میں نے چاہا، جس کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں جانتا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس وحی کی قسم۔ ہاں سے مراد اللہ پاک اس وحی خاص کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس وحی کی قسم، اور مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، مجھے واضح کتاب قرآن کی قسم، میں نے اس قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں۔ تو اب دوسرے ترجمے سے ہاں سے مراد وحی خاص جو بلا واسطہ رب نے مصطفیٰ پہ کی، اور میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید کی قسم، وحی کی قسم، مصطفیٰ کے وجود کی قسم۔ آگے کیا کہہ رہے اللہ؟ انا انزلناہ، بے شک میں نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، اس برکت والی رات کے اندر۔ اور یہاں برکت والی رات سے شب برات والی رات، برکت والی رات سے کون سی رات مراد ہے؟ شب برات۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہاں اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ برکت والی رات شب برات میں نازل کیا، تو قرآن کی دو صورتوں میں تو مطابقت کرنا نہیں۔ تو علماء نے اس کے درمیان بھی تطبیق کی ہے۔ ایک ہے مقام لوح محفوظ، ایک کون سا مقام ہے؟ لوح محفوظ، جہاں اللہ پاک نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا لکھنا شروع کر دے۔ سے پوچھا ربا کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک کی ساری کائنات کی تقدیروں کو لکھ دے۔
تو قیامت تک آنے والی جو کچھ بھی ہے کائنات کا سارا اللہ پاک نے لوح محفوظ میں لکھ دیا. قرآن بھی وہاں لوح محفوظ میں. تو اب لوح محفوظ سے بیت عزت، بیت العزت ایک مقام ہے. لیلۃ القدر والی رات اللہ پاک نے پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت پہ اتارا. اور انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ جو اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں، یہ بیت عزت سے اللہ پاک آسمان دنیا پہ پورے کا پورا نہیں، ہر سال مصطفیٰ پہ قرآن کتنے عرصے میں اترا؟ 23 سال میں. کتنے عرصے میں؟ 23 سال میں. جیسے شب برات والی رات آج کی رات سے آئندہ غروب 14 شعبان کے سورج غروب ہونے تک، شب برات رات 15 شعبان کی رات شروع ہونے سے پہلے پہلے، اور آج کی مغرب سے لے کے آئندہ سال 14 شعبان کی مغرب تک دنیا میں جو کچھ بھی ہونا ہے، یہ آج بجٹ والی رات میں پورے ایک سال کا بجٹ آج کی رات بنایا جائے. اللہ کے ہاں آسمان دنیا پہ آج جو رات ہے وہ کون سی رات ہے؟ بجٹ والی رات. کائنات کے اندر کتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہے، کتنے انسانوں کی موت ہوگی، کس کس کو کتنا کتنا رزق دیا جائے گا، کتنے لوگ بیمار ہوں گے، کن کو شفا ملے گی، کسے کتنا رزق دیا جائے گا، کسے نفع دیا جائے گا، کسے کب نقصان دیا جائے گا، یہ آج کی رات اللہ پاک بجٹ بنائے گا. اور مصطفیٰ کی زندگی میں جب 40 سال اللہ کے محبوب کی زندگی ہوئی، اللہ پاک نے کملی والے کو نبوت دی، اور پہلی گئی میرے مصطفیٰ پہ اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن اترا. اس سے پہلے جو شب برات تھی، اس شب برات سے اگلی شب برات تک جتنا قرآن کملی والے پہ رب نے نازل کرنا تھا، وہ بیت العزت سے آسمان دنیا پہ اللہ نے اتار دیا. ایک سال میں جتنا قرآن حضور پہ نازل ہونا تھا، اور پورا قرآن 23 سال میں اترا. کتنے؟ 23 سال. گویا کہ 23 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 23 مرتبہ اللہ پاک نے بیت العزت سے قرآن آسمان دنیا میں اتارا. اور وہ 23 مرتبہ کس رات کو اتارا جاتا تھا؟ شب برات والی رات، جس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات شب برات میں. تو خطبے میں نے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں نے آپ کو کیا کہا کہ شب برات کے مضمون کو اللہ پاک نے شروع کیا قسم کے ساتھ. شب برات کے مضمون کو، شب برات کے بیان کو اللہ پاک نے شروع کیا کس کے ساتھ؟ قسم اٹھانے کے ساتھ. اور قسم کیسے اٹھائی؟ حامیم والکتاب المبین، یہ 3 قسمیں. اور میں نے آپ کو بتلایا حامیم حروف مقطعات ہیں، جس کا ترجمہ حقیقی اللہ ہی جانتا ہے. مفسرین نے اپنا علم کے مطابق ترجمے کیے. تو بعض مفسرین نے ہاں سے مراد کیا ترجمہ لیا ہے؟ اللہ کا حق جو اللہ کے بندوں پہ ہے. اور میم سے مراد اللہ کی محبت جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا حامیم کا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اپنے حق کی قسم جو میرے بندوں پر میرا ہے، اور مجھے اپنی محبت کی قسم جو میں اپنے بندوں سے کرتا ہوں، والکتاب المبین، اور مجھے اس واضح کتاب قرآن کی قسم. ایک ترجمہ. اور دوسرا میں نے آپ کے سامنے کیا ترجمہ کیا کہ بعض مفسرین نے حامیم کا ترجمہ کیا کیا؟ ہاں سے مراد وہ وحی جو اللہ نے جبرائیل کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ پہ کی معراج والی رات عرش پہ. خدا اور مصطفیٰ کے درمیان جو باتیں ہوئی، مجھے اپنی اس وحی خاص کی قسم. اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مصطفیٰ کی قسم. الکتاب المبین، اور واضح کتاب قرآن کی قسم. اور آگے اللہ نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا، برکت والی رات میں نازل کیا. اب برکت والی رات کے بھی میں نے 2 ترجمے آپ کے سامنے کیے. پہلا ترجمہ کیا کیا کہ لیلۃ
مصطفیٰ. اب جس میں مصطفیٰ کا ترجمہ رات کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ مصطفیٰ کی جو روح ہے وہ دن ہے، وہ نور ہے، جس پہ پردہ جو ہے وہ مصطفیٰ کے وجود نے ڈالا ہوا ہے. اگر مصطفیٰ کا وجود اس روح کے لیے پردہ نہ ہوتا تو مصطفیٰ کے وجود کو دیکھنے کی طاقت کائنات کے کسی انسان میں نہ ہوتی. وہ نور ہی ایسا باکمال ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں نوریوں کا سردار جبرائیل نہیں جا سکتا، میرے مصطفیٰ کا نور اس نور میں جا سکتا ہے. جہاں جبرائیل کہتا ہے کہ اگر ایک بال برابر بھی آگے گیا تو یہ نور کا وجود جل کے راکھ ہو جائے گا. ان وادیوں میں مصطفیٰ کا نور جا رہا ہے. وہ ایسا سراج منیرہ ہے کہ اگر اس پہ رات کا پردہ مصطفیٰ کے وجود کا نہ ہوتا تو کائنات میں مصطفیٰ کے وجود کو کوئی دیکھ نہ سکتا، اور اگر دیکھنے کی طاقت کوئی نہ رکھتا یا جہان جل جاتا تو پھر مصطفیٰ کے دنیا میں آنے کا مقصد نہ پورا ہوتا. اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ مبارکہ مصطفیٰ کے وجود پہ. لیلۃ مبارکہ مصطفیٰ کے وجود کو اللہ نے اس سے مخاطب کیا. اور دوسرا ترجمہ میں نے اس کا کیا کیا کہ ہم نے قرآن کو اتارا فی لیلۃ مبارکہ شب برات میں، شب برات والی رات میں. اب اس رات میں ہوتا کیا ہے، اللہ پاک کرتے کیا ہے، قرآن کے اندر آگے اللہ پاک اسے بیان کر رہے ہیں. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا
کو آکھاں گا آدم نو سجدہ کرو، سارے سجدہ کرنگے، لیکن ابلیس انکار کر دے گا تے میں ابلیس نو ملعون لعنتی بنا دیاں گا تے قیامت تک وہ میرے نال مقابلہ کر کے آکھے گا اے میرے رب کریم میں وہ تیری عزت دی قسم ہے جس آدم کی وجہ تمہیں لعنتی بنایا، میں تیرے بندیاں کو ورگلاواں گا، تیرے نافرمان بناواں گا، قیامت والے دن تیرے غضب دا انہوں عتاب دا غضب دا سبب انہوں بناواں گا، اپنے نال جہنم کے اندر لے کے جاواں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ابلیس شیطان مردود تو تے ایک قسم کھاتی ہے، میں رب اپنی عزت دی قسم کھاتا، میں رب اپنی جلال دی قسم کھاتا، میں رب اپنی کبریائی دی قسم کھاتا، میرے بندے جنہاں تو ورگلائے گا، جنہاں تو میرے مقابلے کے اندر گناہاں تے ابھارے گا، 90 سال تک تم گناہاں تے برکتاں کرتا رہے گا، 90 سالہ تو بعد بھی میرا بندہ ایک مرتبہ میرے دربار کے اندر آ کے توبہ کرے گا، جس مقام تے کھلوتیاں میرے سامنے توبہ کر کے ہلکی جی زبان نہ کہہ دے گا جانے ربا معاف کر چھڈ، میں میری کبریائی دی عزت دی جلال دی قسم میں بندے دے سارے گناہاں کو معاف کر دیاں گا، صرف معاف نہیں کراں گا بلکہ یبدل اللہ سیئاتکم حسنات، او مردود تو 90 سال تک میرے بندے تو گناہ کرواتا رہا، تو بڑا خوش ہویا کہ جہنم دے اعلیٰ درجے دے اندر جائے گا تے بندے نے جدوں توبہ کر لئی میں 90 سالہ دے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا، انج رجسٹر صاف کر دیاں گا کہ گناہ لکھن والے فرشتے دے دماغ تو بھی مٹا دیاں گا، میرے بندے دے گناہاں تے ثبوت ہی کوئی نہیں رہے گا، ثبوت بھی مٹ جان گے تے پھر یبدل اللہ سیئاتکم حسنات، پھر 90 سال دے گناہاں کو 90 سال دیاں نیکیاں بھی بنا دیاں گا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے توبہ کر اور توبہ کرن تو بعد اگر تو توبہ نو توڑ دے تے مایوس نہ ہونی، توبہ توڑنے کے بعد مایوس نہیں ہونا، 70 دفعہ بھی توبہ کر کے تو توبہ نو توڑ چکے پھر بھی مایوس نہ ہونا، پھر بھی میرے در تے آنا تیرا کم، تیرے سارے گناہاں نوں معاف کر دینا میں رب دا کر، فیہا یفرق کل امر حکیم، آج دی اس رات کے اندر میں رب تواڈے جننے بھی آئندہ سال دے حکمت والے کام نے انہاں تے فیصلے کر رہے ہیں، پوری رات اگلے سال پورے دا بجٹ بنا رہے ہیں، میرے بندے تیرے متعلق فیصلے کر رہے ہیں تے تینوں میں آرڈر دے رہے کہ آج دی اس رات کے اندر میرے در تے آ، توبہ کر، استغفار کر، نماز پڑھ، اللہ اللہ کر، مینوں راضی کر، اگر میں تیرے لیے کوئی فیصلہ ایسا کر بھی رہا ہوں گا تے فرمایا تیری ذکر، تیری ریاضت، تیری گریہ زاری کے بدلے اللہ تیرے لیے اچھے کماں کا فیصلہ کر دے، اور بجٹ والی رات اللہ پاک فیصلے لکھ رہا ہوئے تے بندہ سنتا ہوئے تے پھر کی لکھیا جائے گا انہیں، اس لیے اللہ پاک نو بندے نال پیار ہی بڑا، رب نو بندے نال 70 ماؤں سے زیادہ پیار، اور شب برات کے متعلق جو آیات اتاری شروع ہی قسم سے رب نے کیا، رب نو مینوں تے تانوں یقین دلان لئی قسم اٹھان دی لوڑ نہیں، یہ رب کی محبت ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے، حامید، ہاں سے مراد اللہ کا حق جو ہم پہ، اللہ کا حق جو کیا حق ہے ہم پہ، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے، تو ایک خدا کے واسطے، یہ رب کا بندوں پہ حق ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کر اور میری نافرمانی۔ حضرت حاتم رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے بنی ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، فرمایا میں نماز سے
ہر عبادت تو پہلے میں 2 دفعہ وضو کرتا ہوں. کتنی دفعہ؟ ہر عبادت سے پہلے میں کتنی مرتبہ؟ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ شاید پانی کے ساتھ 2 مرتبہ وضو کرتے ہیں، اور میں نہیں، ہر عبادت سے پہلے میں 2 مرتبہ وضو کرتا ہوں. ایک جب میں وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو ایک ظاہر کا وضو کرتا ہوں اور ایک باطن کا وضو کرتا ہوں. ظاہر کو بھی دھوتا ہوں اور باطن کو بھی کیا کرتا ہوں؟ دھوتا ہوں. کہ جب وضو کے لیے میں لاتا ہوں اور ہاتھوں پہ پانی ڈالتا ہوں تو آنکھیں بند کر کے تصور میرا رب کی طرف ہوتا ہے، اور رب مالک سے کیا کہتا ہوں؟ اے میرے پروردگار، پانی سے ہاتھوں کو دھو رہا ہوں، اس پانی کے ذریعے جیسے ہاتھوں کی میل، بازوں کی میل اتر رہی ہے، مولا اسی طرح میرے ہاتھوں سے جتنے گناہ ساتھ ساتھ ہوئے ان گناہوں کو بھی دھو دے. وضو کرتے ہوئے یہ تصور، یہ نہیں کہ ہم بیٹھے ہیں بس ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں اور مسا کر رہے ہیں، پاؤں کو دھو رہے ہیں، پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے، بس ایک ترتیب ہے، فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. فرمایا وضو کرتے ہوئے، ہاتھوں کو دھوتے ہوئے تصور کیا ہو، اے میرے مالک پانی سے ہاتھ دھو رہا ہوں، مولا کریم تیرے پانی سے ظاہری طور پہ ہاتھ صاف ہو رہے ہیں، اسی طرح ہاتھوں سے سرزد ہونے والے گناہوں کو بھی تو دھو دے. منہ میں پانی ڈالتا ہوں جب کلی کرنے کے لیے، دل سے کیا کہتا ہوں مالک کو، تصور کے ساتھ اسے، کیا میرے رب کریم اس پانی کے ذریعے جیسے زبان صاف ہو رہی ہے، جیسے حلق صاف ہو رہا ہے، جیسے منہ صاف ہو رہا ہے، اے میرے رب کریم زبان سے جتنے گناہ سرزد ہوئے، غیبت والے، چغلی والے، بہتان والے، گالی گلوچ والے، کسی کا دل توڑنے والے، کسی کو دکھ دینے والے، مولا ان گناہوں سے میری زبان کو صاف کر دے. جیسے ظاہری طور پہ پانی سے یہ صاف ہو رہا ہے، کہ اللہ تو میری زبان کو گناہوں سے صاف. یہ اور جب میں منہ میں پانی ڈالتا ہوں تو رب کو کیا کہتا ہوں، جیسے اس پانی سے میرا چہرہ صاف ہو رہا ہے، اے میرے مالک آنکھوں سے جتنے گناہ سرزد ہوئے، جہاں جہاں تو نے منع کیا تھا اگر وہاں تو دیکھا ہے، آنکھوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، کانوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے. ہاتھ دھوئے تو کہہ رہا ہوں یا اللہ ان ہاتھوں کے گناہوں کو صاف کر دے، مسے کے اندر سر کے گناہوں کو معاف کر دے، پاؤں دھوتے ہوئے یا اللہ پاؤں کے گناہوں کو معاف کر دے. وضو ختم ہو گیا، پانی سے ظاہری میل بھی اتر گئی اور وضو کے ساتھ اندرونی جو گناہوں کی میل تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ظاہر کا وضو بھی ہو گیا، باطن کا وضو بھی ہو گیا. وضو کرتے ہوئے یہ سارا کوشش کریں گے انشاءاللہ. وضو بندہ اس طریقے سے کرے، اور اللہ تو کتنی باکمال ذات ہے، اسے تو انسان غلطی سے بھول کے بھی پکارے، اور ایک ہندو بت پرست 70 سال تک پتھر کی پوجا کرنے والا جو رب کو مانتا ہی نہیں، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہی نہیں، بھول کے زبان سے صنم کی جگہ صمد نکلا تو آواز کیا آتی ہے، لبیک عبدی، بندے حاضر 10 کی آخد ہے. جبرائیل جیسا فرشتہ رب آخد ہے کہ ربا انہیں تو تینوں پکارے ہی نہیں، یہ تو بت نوں پکارتا سی، تو جواب کیوں دیتا؟ اللہ فرماتے نے اگر میں جواب نہ دینا تو پھر بت میں اور رب میں فرق کیا ہوگا؟ رب اسے کہتے ہیں جسے بھول کے پکارے تب بھی وہ جواب دیتا. تو وضو کے اندر وضو کرتے ہوئے میں نے اکثر آپ کو ایک بات بتلائی ہے، انسان جب کوئی بھی عبادت کرتا ہے جب تک اللہ توفیق نہ دے بندہ نیکی، جب نیکی کر رہا ہے تو اس کا مطلب مالک نے قبول کر لی ہے، مالک نے اسے نیکی کی توفیق دی تو وہ کر رہا ہے، ورنہ ایک پتا، ایک تیلا، ایک ڈکا بھی اللہ کی مرضی تو بغیر ہل. اب دعا مانگ رہے قبول ہے، کیوں؟ آپ اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھا، آپ اپنی مرضی سے مسجد میں داخل. مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مالک نے ایک نوکر نے سامان اٹھایا، جا رہے نے مسجد آ گئی، نماز کا ویلا ہے، تو نوکر آخر ہے مالک کو اگر اجازت ہو کہ نماز پڑھ لوں. کہ پڑھا. مالک باہر بیٹھا ہے، دیر ہو گئی، انہیں کہا آندا کیوں نہیں، کون بھی آن دیتا. کہ اندروں نوکر کی آخر ہے جب بندے کا رب نال تعلق ہوئے تو پھر وہ دل نہیں کرتا ہے عبادت تو دور جان لو.
انہیں آخیا جیڑا تینوں اندر نہیں آن دندا انہوں باہر بھی نہیں جان دندا. تو جو 1 گھنٹے تو یا آدھے گھنٹے تو باہر بیٹھے میں نماز پڑھنے اندر آیا تو نہیں آ سکیا اور مینوں آن دی توفیق انہیں دیتی تے تینوں نہیں آن دی توفیق بھی وہ چاہتا تے میں آیا تے تو بھی آ سکتا سی. تے جیڑا تینوں اندر نہیں آن دندا انہوں باہر بھی کوئی نیکی اس کی قبولیت اس کی توفیق کے بغیر. تو جب آپ وضو کرتے ہوئے جملے یہ تصور یہ سوچیں گے تو یہ سمجھیں کہ یہ مالک کی رضا ہے, یہ مالک کی عطا ہے, مالک یہ چاہتا ہے. جب آپ نے کر لیا یہ تو پھر وہ بھی کر دے گا. تو یہ آج کی رات جو ہے شب برات, اسے غفلت میں نہ گزارے, اسے کھانے پکانے میں نہ گزارے, اسے شلیوں اور پٹاخوں میں نہ گزارے. یہ راتیں یہ گھڑیاں اللہ پاک نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. یہ مصطفیٰ کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو کملی والے نے کہا تھا کہ رب کریم میری امت دی عمر تے 60 سال 5 سال 63 سال تے حضرت نوح دی عمر اور انہوں دی امت 900 سال 950 سال اور عبادت کتنی 950 سال ہمیشہ دن نو روزہ تے 950 سال دیا راتاں شب بیداری تہجد. تے ربا میری امت انہوں دا مقابلہ کیویں کرے گی, وہ تو انہوں تو آگے جائے. یہ میری اور آپ کے لیے کون سوچ رہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے لیے نہیں قیامت تک کے گناہگار امتیوں کے لیے سوچ رہے کہ کس طرح میرا ایک امتی ساری کائنات میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امت سے آگے بڑھ جائے, باکمال ہو جائے, ذی شان ہو جائے. اور اسی امت کے لیے وفات کے وقت اللہ کے محبوب کیا کہہ رہے ہیں اسرائیل سے کہ اسرائیل قیامت تک میری امت دے گناہگاراں دی موت دی تکلیف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے, لیکن میرے کسی کو گناہگار امتی کو موت دی تکلیف نہ دے. ہے دنیا میں کوئی اتنا پیار کرنے والا؟ ساری رات کھڑے ہیں اور امت کے لیے دعا کر رہے, قوم پہ سوجن آ جاتی ہے اور زبان پہ الفاظ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی, یا اللہ میری امت کی کوشش کر. وفات کا وقت ہے, جبرائیل آیا, سنیا رب تمہیں اختیار دینا ہے, دنیا کے اندر جنہ رہنا چاہو رہ سکتے ہو, تے میری ملاقات پسند کرو تے آ بھی سکتے ہو. کون پیغام لایا؟ جبرائیل. یہ نہیں کہا کہ وفات, رب کہہ رہا ہے جب تک رہنا چاہے رہ سکتے, میری ملاقات کے لیے آنا چاہے تو آپ کی مرضی. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں یا نہیں آنا چاہتا ہوں. جبرائیل جا کے رب نے پہلے پوچھ کیا میری وفات تو بعد میری امت کا کی پڑے گا. سوچے تو صحیح طرح کبھی ہم کہ اللہ نے کون سا نبی ہمیں عطا کیا ہے, کس نبی کو امتی رب نے ہمیں بنایا کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی جس نبی کا امتی بننے کی دعا کی ہے. 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی جس نبی کا امتی بننے کی دعا کی اور رب نے 1.25 لاکھ نبیوں کی دعا کو قبول کیا. اور معراج والی رات بیت المقدس کے اندر جب جبرائیل امین نے اذان دی اور اذان کے اندر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو 1.25 لاکھ نبیوں نے یہ کلمہ پڑھا اور وہ بھی امتی بنتی. اس لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں کہ باقی نبی تے عام لوگاں دے نبی نے, باقی نبی تے عام لوگاں دے نبی نے, میرا نبی تے نبیاں دا بھی نبی ہے, میرا نبی تے نبیاں دا بھی نبی ہے. اس نبی کی ہم امتی ہیں جو وفات کے وقت بھی جبرائیل سے کیا کہہ رہے ہیں, جا کے پوچھ کے میرے تو بعد میری امت کا کی بنے گا. جواب آیا محبوبہ غم نہ کر, تواڈے تو بعد میں رب تواڈی امت دے نال, پر میں ہن کوئی غم نہیں ہے. اسرائیل شروع کر, تو اپنا کام کر. اسرائیل تو تکلیف دینا نہیں چاہتا, رب دینا نہیں چاہتا, موت کا بڑا اوکھا پہلا ہوتا ہے. میری امت دے گناہگاراں دی روح قبض کرتا ہوئے گا کی بڑھتی ہوئے گی انہاں نال, سارے دی موت دی تکلیف مینوں دے دے, میرے کسی گناہگار امتی نوں موت دی تکلیف نہ دے. ہے کوئی اتنا پیار کرنے والا کائنات کے اندر؟ دنیا میں کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنا پیار کر سکتی؟
خدا کو اپنے بندوں سے بے حساب پیار اور مصطفیٰ کو اپنی امت سے بے حساب پیار. اسی لیے اللہ پاک نے بھی کیا کہا ہے کہ اے میرے بندے اگر تم میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کر. میرے نبی کی کر اتباع کر. میرے نبی کی اتباع کرنا تیرا کام ہے. یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب پھر تو بن جائے گا، پھر اللہ تیرا محبت سے پیار کرے گا. کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم، خدا کہتا ہے کہ ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم بھی تیرے ہیں. خودی، اور یہ ہوگا کب، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتلا تیری رضا کیا ہے. اور یہ مقام کب حاصل ہوگا، جب کملی والے سے محبت ہوگی، جب مصطفیٰ سے محبت ہوگی. ساری کائنات سے زیادہ اس دل کے اندر کملی والے کا پیار ہوگا. اور اگر اس میں ذرہ برابر بھی کمی ہوگی تو میرے دوستوں پھر دونوں جہان فنش. اس لیے میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں تو آج کی یہ جو رات ہے اسے ذکر اللہ میں گزاریں. اس کوئی خاص عبادت کی تعین نہیں ہے. اس رات میں کوئی خاص عبادت کی تعین کسی بھی طرح کی عبادت آپ کر سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، سبحان اللہ کریں، استغفر اللہ پڑھیں. پچھلے جمعے قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، مختصر اس کا مفہوم بتلاتا ہوں. پچھلے جمعے کی میری پوری تقریر قرآن کی ایک آیت تھی جس میں اللہ پاک نے کیا کہا تھا، استغفار بندیا تو کر، 5 انعام دنیا کے اندر میں تینوں عطا کروں گا. تو کی کر استغفار، گناہاں تو معافی مانگ. ایک تے تو گناہ کیتے پھر تو توبہ کر لے، معافی مانگ لے. ارے معافی مانگنا تے تیرا فرض ہے، تیرا کم ہے، گناہ جو تو کیتے دے. لیکن اللہ کی کہتا ہے بندیا استغفار تو کر، میں تینوں 5 انعام عطا کراں گا. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، مصطفیٰ کے نہیں ہے، رب کے، قرآن کی آیت ہے. کیا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. توبہ کرو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو کی کرے گا، معاف کر دے گا. دوسرا انعام یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانہ تو میں تیرے لیے موسلا دار بارش نازل کراں گا، ادھر لیے تیرے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور میں تیری مدد کراں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تیری مدد کراں گا مال دے نال بھی تے بیٹیاں دے نال بھی. مال چاہیے تے استغفار کر، پتر چاہیے تے تبھی کی کر، قرآن کہہ رہا ہے. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، توبہ کر تیرے لیے جنتاں بنا دیا گا، اور وہ جنت کے اندر تیرے لیے نہراں بھی کی کر دیا گا، جاری کر دیا گا. اور قرآن کی یہ پوری آیت کیسے ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات. قرآن کی آیت. تو سب سے بڑا عمل آپ کیا کریں، توبہ اور استغفار. کون سا؟ توبہ اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. عربی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یا اللہ معاف کر دے، مولا معاف کر دے، اے میرے پروردگار معاف کر دے. تلاوت کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی پڑھیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، رات آپ جاگتے رہے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 3 بجے تک، فجر آپ نے نہ پڑھی اور سورج شروع ہو گیا تو اس جاگنے کا کوئی فائدہ. سے بہتر ہے عشاء کی نماز با جماعت پڑھیں، جتنا ذکر ہو سکے کریں. سونا ہے تو چارپائی پہ لیٹ جائیں، لیٹے لیٹے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے. پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، ساری رات اللہ ذکر کرنے کا ثواب عطا کرے. اور فجر کی نماز اٹھ کے با جماعت پڑھیں. اور اگر دیر ہو گئی ہے تو کم از کم سورج نکلنے سے پہلے فجر کو فجر کے وقت
وقت میں ادا کریں، اس سے باکمال رات نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح صلاۃ التسبیح، ایک بات یاد رکھیں، نفلی عبادت کا اجتماع کام وہ کرے نا جو مصطفیٰ کی کیا ہو پسند۔ قرآن مجید میں نے آپ کو کیا بتلایا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بندے نے تو آ کے نا ربا مجھے تیرے نال پیار ہے، اللہ فرماتے ہیں تے بات دی گل ہے، پہلے فتبعونی، میرے نبی دی اتباع کر، پہلے کی کر، میرے نبی دی اتباع کر۔ نماز کے اندر، روزے کے اندر، عبادت کے اندر، عظمت والی راتاں تو گزارن کے اندر، ہر عمل کے اندر اطاعت میرے نبی دی کرنا تیرا کم ہے، تیرے نال پیار کرنا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اطاعت میرے نبی دی کر، میرے نبی دی اطاعت تو ہٹ کے کچھ بھی نہ ہو۔ صلاۃ التسبیح اللہ کے محبوب نے فرمایا روزانہ پڑھو، مہینے میں ایک دفعہ پڑھو، سال میں ایک مرتبہ پڑھو، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو، ٹھیک ہے، زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن اکیلے اکیلے پڑھو، اجتماعی طور پہ عبادت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کبھی صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں کروائی، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی صحابی نے صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں کروائی، حضرت علی شیر خدا نے صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں کروائی، حضرت حسن حسین نے صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں کرائی، نفلی عبادت کی جماعت ہے ہی نہیں۔ اور نماز تراویح بھی جو ہے اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ چونکہ ثابت ہے، کتنے دن پڑھائی؟ 3 دن، جماعت کے ساتھ کتنی دن؟ 3 دن۔ چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے، کملی والے نکلے ہی نہیں، فرمایا تمہارا شوق دیکھ کے میں اس لیے نہیں آیا کہ تم پہ یہ جماعت واجب لازم نہ ہو جائے۔ پھر مصطفیٰ کے دور میں ہر بندہ تراویح اپنی اپنی پڑھتا تھا، ابو بکر کے دور میں بھی 2 سال اپنی اپنی، کوئی جماعت نہیں۔ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر جب فاروق اعظم نے دیکھا اہمیت ختم ہوگی، لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو صحابہ کو اکٹھے کر کے مشورہ کیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے اندر تراویح کی جماعت شروع کروائی، چونکہ صحابہ سے ثبوت ہے۔ لیکن صلاۃ التسبیح پڑھیں، لیکن 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ پڑھتے رہے، لیکن عمل آپ کو کرے جس پہ خدا بھی ناراض ہو اور مصطفیٰ بھی کیا ہوں۔ اب آپ کہیں گے جی علیحدہ پڑھی نہیں جاتی، اکیلے پڑھ نہیں سکتے، تو چلو جماعت کے اندر جڑ کے بندہ پڑھ تو لیتا ہے۔ یہ ایسا کوئی بھی عمل اگر یہ چیز ہوتی تو مصطفیٰ کے صحابہ سے بہتر دین کو جاننے والا کوئی بھی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ اگر اپنی مرضی سے میں کوئی بات تمہیں دین میں کہہ دوں، تو وہیں مسجد کے سین سے ایک صحابی کھڑا ہو گیا، عمر کے رسول دے دین تو ہٹ کے اپنے بندوں تو کوئی کام آکھے گا یا کرے گا، ساڈی تلوار ہوئے گی تو تیری گردن ہوئے گی۔ تو فاروق اعظم نے وہیں ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے عمر کی رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں، اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے تو اس کو سیدھا کرنے والے موجود ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے آج کی اس رات میں نوافل پڑھیں، کوئی بھی عبادت آپ کریں، لیکن نفلی جماعت کا اجتماع ثابت نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح اکیلے آپ پڑھ سکتے ہیں، باقی توبہ کریں، استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مسجد کے اندر جاگیں، گھر میں جا کے آپ جاگیں، کہیں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، اس کے لیے مسجد میں ہونا بھی کوئی ضروری نہیں۔ دین کی محافل، دین کی بات سننے سنانے کے لیے اکٹھے ہوں، دین کی بات سنائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو بھی آج کی اس رات کو نبی کی سنت کے مطابق انشاءاللہ گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور وضو کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی وضو کریں ہاتھ دھوتے ہوئے ہمارے دل و دماغ میں کیا خیال ہونا چاہیے، یا اللہ جس طرح پانی نال ہاتھ دھو رہے ہیں ہاتھوں کے گناہوں میں بھی دھو چھڑ، اور جب منہ میں پانی ڈالے تو دل و دماغ میں خیال کیا ہونا چاہیے، یا اللہ جس پانی کے ساتھ حلق اور زبان صاف ہو رہی ہے، ہماری زبان کے گناہوں کو بھی صاف کر دیں۔ چہرہ دھوتے ہوئے کیا کہ اللہ جس طرح چہرے کو پانی سے صاف کر رہے تو آنکھوں اور کانوں کے گناہوں کو بھی صاف کر دے، مولا تو ہاتھوں کے گناہوں کو صاف کر دے، مولا تو قدموں کے گناہوں کو صاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جیسے اعضاء سے پانی گرتا ہے میری امت کے نمازیوں وضو کرنے والوں کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ حشر والے دن آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں وہاں اکٹھی ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت کے وضو والے اعضاء 14ویں دن چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور میں ان
یہ میرا امتی ہے. یہ عظمت صرف اور صرف مصطفیٰ کی امت کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی. تو نبی اتنا اعلیٰ ہمیں ملے کہ جن کے صدقے سے اللہ پاک نے ہمارے لیے توبہ جیسی عظمت بھی رکھ دی اور بے شمار عظمت والی راتیں بھی اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہیں. جو نبی دنیا کے اندر بھی ہماری لیے غم اور پریشانی کر رہے اور ہمارے لیے سہارا بن رہے، اور کل قیامت والے دن بھی جہاں کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، وہاں پر بھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا، ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت نہیں بڑھے. اتنے پیارا پیغمبر، اتنے باکمال نبی، اگر ان سے پیار ہو تو وہ پیار کیسے نظر آئے گا کہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک ہمارا ایک ایک اعضاء مصطفیٰ کی سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا نبی کے طریقے کے مطابق، ہمارا رات کو سونا حضور کی سنت کے مطابق، ہمارا چلنا پھرنا حضور کی سنت کے مطابق، ہمارا باتھ روم میں جانا نبی کی سنت کے مطابق، ہمارا لباس کا چینج کرنا حضور کی سنت کے مطابق. یہ وہ سنتیں ہیں، یہ وہ کام ہیں جو ہر روز ہر بندہ کرتا ہے، لیکن کرتے ہوئے اگر نیت مصطفیٰ کی سنت کی کر لے تو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. اگر آپ قمیض میں دایاں بازو ڈالیں اور دل میں دماغ میں یہ خیال کریں کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، آپ سلوار پہنتے ہوئے دائیں پانچے کو پہلے آپ جو ہے وہ پہنے اور یہ کہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، سلوار پہننے پہ 100 شہیدوں کا ثواب، قمیض پہننے پہ 100 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا کرے گا. بات صرف سوچ کی ہے. آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، چاہے آپ نے ہاتھ ابھی دھوئے لیکن ٹائم گزرا ہو، میرے نبی نے کیا کہا؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کیا کریں؟ دھوئیں. آپ کہہ رہے ہیں جی ابھی تو میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اب کھانا کھا رہا ہوں. نہیں، حضور نے کہا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں. تو میں ابھی چاہے تھوڑا سا پانی گیلا ہی کر دیں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا سنت، آپ ہاتھوں کو گیلا کریں گے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب. یار سوچیں، گناہ تو ایک بندے کے، گناہ تو کتنے ہمارے؟ گناہ ہے پرچون اور ثواب ہے تھوک بوریوں کے حساب سے. 100 شہیدوں کا ثواب ایک کندھے پہ ہو اور دن میں 200 500 چلو 1000 گناہوں والے کندھے پہ ہو تو 1000 گناہ اور ایک طرف 100 شہیدوں کا ثواب. اور روزانہ 100 شہید کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو 100 شہیدوں کا ثواب. بیٹھ کے کھائیں 100 شہیدوں کا ثواب. مصطفیٰ نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھائیں 100 شہیدوں کا ثواب. بیٹھے حضور کی سنت کے مطابق 100 شہیدوں کا ثواب. پانی پی رہے کھانے کے درمیان دائیں ہاتھ میں پکڑ کے پیے 100 شہیدوں کا ثواب. پانی کو دیکھ کے پیے 100 شہیدوں کا ثواب. 3 سانس میں پیے 100 شہیدوں کا ثواب. پینے کے بعد الحمدللہ کے 100 شہیدوں کا ثواب. اتنے گناہ کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ نیکیاں کتنی ہیں؟ تو بخشش تو بندے کی پکی ہے الحمدللہ. دیکھیں قیامت والے دن ترازو رکھا جائے گا، تولے جائیں گے اعمال، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک نیکی بھی بد گئی تو بندہ جنتی ہے، ایک نیکی بھی بد گئی تو بندہ کیا ہے. ہمیں تو چلتے پھرتے نیکی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ہم کتنے شہیدوں کا ثواب، پانی پی رہے ہیں کتنے شہیدوں کا ثواب، کپڑے پہن رہے ہیں کتنے شہیدوں کا ثواب. باتھ روم میں داخل ہونے لگے تو دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نہیں آتی عربی میں، یا اللہ میں پلیتیوں ناپاکیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ میں گندی چیزوں تو تیری پناہ دی اندر آنا. کہ یا اللہ بوڑھے ہو گئے جوان ہو گئے یاد نہیں کر سکتے عربی، تو اردو کے اندر یا اللہ ناپاک پلیتی چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا پڑھیں 100 شہیدوں کا ثواب. باتھ روم میں داخل ہوں تو پہلے بایاں قدم داخل کریں، ہر اچھی جگہ پہ جائیں تو پہلے دایاں قدم رکھیں، اور جب اچھی جگہ سے نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکلیں. مسجد میں آئیں تو پہلے کون سا قدم داخل کرنا ہے؟ دایاں. اور نکلیں تو پہلے کون سا نکالنا ہے؟ بایاں. اب قدم رکھتے ہوئے سوچیں یہ نبی کی سنت ہے 100 شہیدوں کا ثواب. نہیں سوچا تو 100 شہیدوں کا ثواب نہیں.